ہر شہری سے پیار کرے گی، فوج لگے گی، سب کو اچھی ڈاکٹر ہر کے پاس ہے۔ ناظرین، زیر بحث میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس افتخار محمد چودھری اب 2 دن کے مہمان ہیں۔ 11، 12، 13 یعنی بدھ کے روز وہ اپنے عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے۔ ویسے تو موجودہ سال تبدیلیوں کا سال ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو الیکشن کے ذریعے ایک نئی حکومت آئی، زرداری صاحب باضابطہ طور پہ رخصت ہوئے۔ اس کے بعد حال ہی میں جنرل کیانی اپنا عہدے کی مدت مکمل کر کے ریٹائر ہوئے ہیں، اور اب جسٹس افتخار کی باری ہے۔ لیکن ان تمام شخصیات میں سب سے زیادہ ملک کے اندر ارتعاش جو ہے جسٹس افتخار نے پیدا کیا۔ اور آپ اگر دیکھیں تو 2007 سے لے کے اب تک، بلکہ اس کے پہلے سے 2005 کو حال میں لیں، وہ ان کا ملکی سیاست پر جو چھاپ ہے بڑی نمایاں ہے۔ بلکہ ایسے لگتا تھا کہ یہ پرو ایکٹیو سپریم کورٹ جو ان کے تحت اصل حکومت وہ چلا رہا ہے، نہ زرداری صاحب چلا رہے ہیں، اور اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی لگتا ہے کہ دن گن رہے ہیں کہ ان کی حکومت جو ہے ان کی یعنی سربراہی میں ختم ہو تو اس کے بعد ان کی حکومت ایسے فیصلے کرے جو ابھی تک رکے ہوئے ہیں۔ جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے اور تعلق ہے، وہ تو ان کے جانے پر خوش ہیں ہی، لیکن دوسری طرف جو وکلاء کی برادری ہے وہ بھی جو ان کی بحالی میں کے ہر اول دستے میں شریک تھے، وہ لوگ بھی اب جسٹس افتخار سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر چکے ہوئے ہیں۔ اس میں بڑے بڑے شخصیات جو ان کے نام آتے ہیں، مثلا اس میں اعتزاز حسن صاحب ہیں، اس میں من اللہ صاحب ہیں، اس میں علی صاحب ہیں۔ عطر من اللہ کا میں نے نام پہلے لیا۔ اب ان ساری باتوں پر بات کرنے کے لیے پھر جو ایک کرائسس پیدا ہوا ہے نادرا کے سربراہ کے جانے پہ، طارق ملک صاحب پہ، اس پہ بھی بات کریں گے، اور ان کی بحالی پر، اور دیگر جو سیاسی امور ہیں اس ضمن میں ہمارے ساتھ چودھری اعتزاز حسن صاحب موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تو چودھری صاحب ہیں، اسلام آباد میں جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود موجود ہیں، اور سینیٹر انور بیگ جو ان کا تعلق اب پی ایم ایل این سے موجود ہیں۔ چودھری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چودھری صاحب، آپ بڑے صاحب طرز شاعر بھی ہیں اور کلام پہ بھی عبور رکھتے ہیں مختلف شاعروں کا، تو اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ جب وکلاء کی تحریک چل رہی تھی آزاد عدلیہ کی بحالی کے لیے، تو آپ افتخار کے سپیکٹریٹ بھی تھے، رجسٹر افتخار کے، ان کے ڈرائیور بھی تھے، ان کے مشیر بھی تھے، تو اس کی بحالی کے بعد آپ کچھ ڈسٹنس کر لیا آپ نے آزاد عدلیہ کی بحالی کے بعد اس سے، تو اگر میں فیض کا یہ شعر سناؤں جس سے آپ مجھ سے زیادہ بہتر طور پہ واقف ہیں، یہ داغ اجالا، یہ شب برگزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں ہے۔ تو یہ اگر آپ کہیں کہ آپ کی کیفیت آزاد عدلیہ کے بحالی میں یہ تھی تو یہ درست ہوگا؟ کسی حد تک کہا جا سکتا ہے، یہ داغ داغ اجالا، یہ سب گزیدہ شہر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں۔ سحر کچھ تھی بھی۔ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے نئی جہتیں پیدا کیں اور عدلیہ کی گرفت کو زیادہ مضبوط کیا۔ عدلیہ کی وقار کبھی مجروح ہوا، کبھی قائم ہوا، مستحکم ہوا، لیکن عدلیہ کی گرفت جو ہے ایگزیکٹو پہ، لیجسلیچر پہ، مقننہ پہ اور انتظامیہ پہ، یہ اس کی مضبوط ہوئی، اور یہ عمومی طور پہ جنرلی ایک بہتر اقدام ہے۔ عدلیہ آزاد ہوئی، کسی حد تک عدلیہ آئین سے بھی آزاد ہو گئی، یہ میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، اور کئی مثالیں اس کی دے چکا ہوں کہ جہاں عدلیہ نے آئین سے بھی بڑھ کے بات کی، جس طرح 18ویں ترمیم پہ فیصلہ آج تک نہیں دیا، لیکن 18ویں ترمیم پہ عدلیہ ایک عبوری حکم کے تحت عدلیہ کے نظام کو دوبارہ مستحکم ججوں کے حق میں کر دیا۔
لیکن آپ نے کہا کہ میں نے کچھ دوری اختیار کی، بلکہ آپ نے تو ایک میں نے سنا ہے کہ آپ نے ایک نظم بھی کمپوز کی ہے ان کے جانے پر، جو اتنی زیادہ کوئی ان کی یہ تاریخ فیض میں کے نہیں، شعر کی ہی ایک قسم کی کنٹینیویشن ہے۔ ہاں بس اسی طرح کی ہے، اور جذبات بھی اسی طرح کے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں عارف، دو تین باتیں ہیں۔ ایک تو موٹی سی بات یہ ہے کہ جو کام افتخار محمد چودھری سے میں توقع کرتا تھا، اور یہ جو ریاست ہوگی ماں کے جیسی جو خواب میں نے دیکھا تھا اور لوگوں نے دیکھا تھا، اس میں ماں کا کام کہاں کرنا تھا؟ صرف 10-12 کیسز میں نہیں، عدلیہ ماتحت عدلیہ جہاں کے عوام اور قانون کا انٹرفیس ہے، جو سیشن ججز ہیں، جو میجسٹریٹس ہیں، جو سول ججز ہیں، اس نظام کو 4-4.5 سال 5 سال میں بہتر بنانا اتنے مضبوط چیف جسٹس کے بائیں ہاتھ کا کام تھا اگر ادھر توجہ دیتے تو۔ اور ساری توجہ دیکھیں، ہائی پروفائل کیسز کی طرف تھی۔ ہاں 10-12 کیسز جن میں معطوب تھے آصف زرداری، معطوب تھے یوسف رضا گیلانی، معطوب تھے احمد سعید کاظمی، معطوب تھے یہ راجہ پرویز اشرف، معطوب تھے پیپلز پارٹی کے لوگ۔ اگر غیر جانبداری ہی ہوتی، دیکھیں اصغر خان کے کیس میں امپلیمنٹیشن بینچ بنا دیا ہوتا تو میں مانتا کہ غیر جانبداری ہے۔ اگر جو رعایت دی ہے نثار علی کو، 2 پٹیشنز نثار علی کی ایکسیپٹ کی اگینسٹ 2 چیئرمین آف نیب، خواجہ آصف کی پٹیشن شام کو دائر ہوئی ہے، صبح اس کو ریلیف ملی ہے، اور اس کے جو افسران تھے 80 افسران کی پروموشنز ختم کر دی۔ راجہ ظفر الحق نے صبح پٹیشن دائر کی ہے، اور پریزیڈنشل الیکشن ان کے کہنے پہ پریزیڈنشل الیکشن کا وہ جو شیڈیول تھا وہ رد و بدل کر دیا۔ تو لیکن میں نے ذرا تھوڑی سی دوری ان سے اختیار کی اس وقت جب میں ان کے سامنے پیش نہیں ہوتا تھا۔ تو مجھے صاحب، یہ میں آپ سے رسالہ افتخار کے بارے میں پوچھتا ہے، میں پہلے ذرا جسٹس طارق محمود سے ذرا ایک بات پوچھ لوں۔ طارق محمود صاحب، آپ نے باتیں سنی چودھری صاحب کی، کیا آپ کو بھی ایسی ہی نظر آتی ہے مایوسی کہ عدلیہ نے ایک قسم کا جسٹس سیاست پر بالکل ایک حاوی ہو گئی اور محض ایک حکومت کو وکٹمائز کر رہی تھی؟ میں اس سے ہٹ کے دوسری بات کروں گا۔ دیکھیں، مجھے ایک اعزاز حاصل ہے، میرا تعلق کوئٹہ سے ہے۔ میں بھی اس اسکول میں پڑھا ہوا ہوں جس میں چودھری صاحب پڑھے ہوئے ہیں، وہ مجھ سے سینئر تھے، پروفیشنلی مجھ سے پہلے آئے، میری طرح ایک غریب آدمی تھے، اور کوئی ایجوکیشن ان کا کوئی بہت شاندار نہیں تھا۔ لیکن ایک بات ماننی پڑے گی کہ جس وقت وہ پروفیشن میں آئے تو انہوں نے بہت محنت کی، یہ بات ان کے دشمن بھی مانتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو اپرچونٹیز ملی، قسمت نے ساتھ بھی دیا، اور یعنی کہ اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کو اتنا عروج ملے گا، لیکن وہ ان کو اپرچونٹیز ملی، انہوں نے اویل کی اور اس مقام تک پہنچے۔ اب اس کے بعد جب 16 مارچ کو جو بحال ہوئے، میں چونکہ صرف سپریم کورٹ میں وکالت کرتا ہوں اور ایک عام وکیل ہوں، ہائی پروفائل کیسز میں نے آنا مناسب نہیں سمجھا، اور اچھا ہی ہوا نہیں ہوا، بہت سے لوگ آئے اور اس میں بہت سی کہانیاں بھی بنی۔ میرا پوائنٹ صرف اتنا ہے کہ 184(3) کی آپ کی جوزڈکشن تھی، یہ آئین کا حصہ ہے اور اس میں بنیادی چیزیں بھی رکھی ہیں، لیکن مسئلہ یہ بنا کہ یعنی کہ ایون آئین کے تحت جو اپیلیں ایز اے میٹر آف رائٹ لگتی تھی، یا مختلف قوانین کے تحت سپریم کورٹ میں اپیلیں لگتی تھی یا پٹیشن لگتی تھی، اس کا کام بہت بری طرح سفر ہوا۔ میرا کہنا ہے کہ دیکھیں، اگر سائملٹینیسلی سائیڈ بائی سائیڈ آپ 184(3) کو ضرور ساتھ رکھتے، لیکن اگر آپ نے 184(3) کا کام جو ہے، جس میں بہت سے سوالیہ نشان اٹھائے جا سکتے ہیں، جس میں چودھری صاحب نے اشارہ کیا ہے، لیکن اگر اس کی وجہ سے ان لوگوں کے حقوق متاثر ہوئے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، پنجگور کی ایک عورت نے 1983 میں حق مہر کا دعویٰ دائر کیا، 2013 میں آ کے سپریم کورٹ نے اس کا فیصلہ کیا سال بعد، اور وہ بھی فیصلہ غلط ہوا۔ اسی طریقے سے اس سال کے آپ جرنل اٹھا لیں، اس سال میں 2013 میں 2 ایسے فیصلے کیے اور ٹھیک کیے جس میں 21 سال بعد سپریم کورٹ نے جو ہے ان کو ڈیتھ کو امپریزن فار لائف میں کنورٹ تو خیر صحیح کیا، لیکن یہ سارے سوالیہ نشان ہے۔ ایون اپیل ایز اے میٹر آف رائٹ جو سول کیسز میں لگتے ہیں، وہ کیسز فکس ہی نہیں ہوتے، ہم درخواستیں دے
کے تھک جاتے ہیں کہ بابا اس کیس کو لگا لو. حالانکہ قانون یہ ہے کہ اگر اپیل ایز اے میٹر آف رائٹ ہو تو سٹے تو مل ہی جاتا ہے اور وہاں پر ڈگری ایگزیکیوٹ ہو جاتے ہیں. میرا دکھ یہ ہے کہ آپ کو ایک موقع ملا تھا اس ادارے کو ایک مثالی ادارے بنانے کا, آپ کو سائملٹینیسلی کام کرنا چاہیے تھا, وہ کام نہیں ہوا. لیکن ادارے کی حالت یہ ہے کہ ڈسپلن اس بری طرح خراب ہوا ہے جس کا ایک لیٹسٹ مثال جو وہی ہے جو پچھلے ہفتے یہ سپریم کورٹ کے سامنے ہوا. میں اس بات میں نہیں جاؤں گا اس کا قصوروار کون تھا یا کون نہ تھا. میرا کہنا یہ ہے کہ 4.25 سال کا جو چودھری صاحب کو جو موقع ملا, اتنے سٹرونگ چیف جسٹس تھے, کوئی مخالفت نہیں تھی, میڈیا نے بالکل ایک بغیر لمٹ کے اور بغیر سوچے سمجھے ان کو سپورٹ کیا, سول سوسائٹی کی ان کو سپورٹ تھی. آج ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے عدلیہ کے ادارے کو جو ہے وہ ایک روشن مثال بنا دیا ہے. ایگزیکٹو کو چھوڑ دیں, پارلیمنٹیرین کو چھوڑ دیں, یہ بہت برے تھے, انہوں نے کرپشن کی, یہ نااہل ہے, میں ماننے کے لیے تیار ہوں, انہوں نے میرٹس پر فیصلے نہیں کیے. لیکن کیا ہم نے میرٹس پر جج رکھے؟ میرا خیال ہے آنسر نو میں آئے گا. ہمارے یہاں کرپشن نہیں ہے, میرا خیال ہے آنسر نو میں آئے گا. تو گزارش یہ جو شروع میں آپ نے کہا نا یہ فاصلہ رکھا, فاصلہ رکھنا چاہیے تھا ریسٹوریشن کے بعد, اور جن لوگوں نے فاصلہ نہیں رکھا, معافی چاہتا ہوں یہ کہنے میں, انہوں نے ایکسپلائٹ کیا. اور انور بیگ صاحب نے ہمیں جوائن کیا. انور بیگ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیگ صاحب آپ نے سنی ہمارے دونوں ماہرین قوانین کی رائے جو ہے آپ نے سنی, لیکن آپ بتائیے کہ پی ایم ایل این جو ہے اس کو تو بڑا خوش ہونا چاہیے کہ بڑی عدلیہ آزاد ہو گئی ہے, لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ آپ بھی جسٹس افتخار سے کچھ ناراض ہی ہیں, بلکہ آئی ایم ایف کو کہا کہ جی ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ وہ چلے جائیں تو فیصلے ہوں گے, اور عام طور پہ کہنا یہ ہے کہ جی انتظار کیا جا رہا ہے کہ یہ جائیں تو کلیدی اپوائنٹمنٹس کی جائیں, اسی طریقے سے بعض اہم فیصلے کیے جائیں پرائیویٹائزیشن کے. تو واقعی یہ بات ٹھیک ہے؟ اگر یہ ہے تو بڑی بدقسمتی کی بات ہے. عارف بھائی میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ میں آئی ایم ناٹ اے پروفیشنل لائر جیسے اعتزاز بھائی ہیں اور ہمارے طارق بھائی ہیں, دے آر ایمیننٹ لائرز آف دا کنٹری, بٹ میں ایز ایک پولیٹیکل ورکر میں آپ کو کچھ کہنا چاہوں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو افتخار چودھری صاحب کی جو ایک لیگیسی رہی ہے ایز چیف جسٹس آف پاکستان, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی وڈ گیو ہم فل مارکس کہ یہ ایک چیف جسٹس تھے ہو اسٹوڈ بائی اے ملٹری ڈکٹیٹر, اور ایک وہ ملٹری ڈکٹیٹر جو اس وقت فل بلوم میں تھا. آئی مین جس طریقے سے ان کے ساتھ بیہیویئر کیا گیا اور جس طریقے سے ان کے ساتھ رویہ کیا گیا وہ اعتزاز صاحب سے بہتر اور کوئی نہیں جانے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی جو ریسٹوریشن ہوئی ہے جس کے اندر میاں نواز شریف صاحب کا ایک میجر رول رہا ہے اور اپنا اعتزاز صاحب کا میجر رول رہا ہے, اور یہ ہمارے طارق بھائی کا میجر رول رہا ہے, میڈیا کا میجر رول رہا ہے, سول سوسائٹی کا میجر رول رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ چیز افتخار محمد چودھری صاحب کہ یو ہیو ٹو گیو ہم دس کریڈٹ کہ ہی اسٹوڈ بائی اے ملٹری. بیگ صاحب بدقسمتی میں ٹائم ہمارا ذرا کم ہو رہا ہے تو یہ ایک بریک میں جا رہے ہیں, اس کے بعد آپ سے گفتگو جاری رکھیں گے. ناظرین ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بریک سے پہلے انور بیگ صاحب سے بات کر رہے تھے, سینیٹر انور بیگ صاحب سے, ان کی گفتگو بیچ میں ہی رہ گئی. انور بیگ صاحب آپ بتا رہے تھے کہ آزاد عدلیہ سے پی ایم ایل این خائف نہیں ہے, بلکہ بحالی نواز شریف صاحب کی لانگ مارچ جو آدھی رہ گئی تھی بیچ میں اس سے ہوئی تھی, اور اتفاق سے چودھری اعتزاز صاحب اس وقت موجود تھے جب جنرل کیانی صاحب کا فون آیا تھا ان کو. تو اب جب حکومت میں ہے تو آپ کو کیوں ذرا تھوڑے سے انکمفرٹیبل لگتے ہیں آپ آزاد عدلیہ سے؟ دیکھیں میں آپ کے سوال کا میں جواب دینا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ جو پچھلا دور 5 سال کا پیپلز پارٹی کا گزرا ہے, اس کے اندر جس طریقے سے جو کچھ گورنمنٹ نے کیا, جس طریقے سے کرپشن کی چیزیں سامنے آئیں, جس طریقے سے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کی
بربادیاں ہوئیں, جس طریقے کی اپوائنٹمنٹس ہوئیں, آپ کے سامنے. آئی ڈونٹ ہیو ٹو ریپیٹ آل دیز تھنگز. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہ سوچیں کہ اگر مثال کے طور پہ ہماری سپریم کورٹ لیم ڈک کی رہتی تو آج ملک کا کیا حال ہوتا. دیکھیں, آل سیڈ اینڈ ڈن, آئی مین ایکٹیویزم ہوئی ہے, کہیں زیادتیاں بھی ہوئی ہیں, بٹ آل سیڈ اینڈ ڈن, آئی مین افتخار محمد چودھری نے کم سے کم ایک جوڈیشل ہسٹری کو چینج کیا ہے, ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہوئی ہے. اور دوسری یہ آپ کو یہ ہے کہ جب جسٹس ارشاد حسن خان تھے چیف جسٹس, اور جب ان کو چیف الیکشن کمشنر بنایا تو انہوں نے تو ایک کھلی چھوٹ دے دی تھی ایک ملٹری ڈکٹیٹر کو کہ جی آپ نے کانسٹیٹیوشن میں جو چینجز کرنی ہے آپ کر لیں. وہ تو ایک سیاہ دور تھا جی, ارشاد محمد خان والا تو ایک سیاہ دور تھا, یا ڈوگر والا, اس میں تو کسی کو کلام ہی نہیں ہے نا جی. عارف بھائی, میں جو کہنے کا مقصد ہے, ایسا کوئی یہ ایک رومر ہے کہ جی پاکستان مسلم لیگ نون کہ بھئی اپوائنٹمنٹس لیک کر رہی. دیکھیں, آئی مین دا جینٹلمین از گوئنگ ان 2 days ٹائم. میں کہتا ہوں کہ جی اچھا کیا برا کیا, بٹ اتنا میں آپ بتا دوں, آل سیڈ اینڈ ڈن, ٹو سم اٹ اپ, کہ کم سے کم ایک انڈیپینڈنس آف جوڈیشری تو ہے, ایک سبسروینٹ تو نہیں ہے کہ ڈاکٹرین آف نیسیسٹی جو ہر ملٹری ڈکٹیٹر پہ ٹھپا لگاتا تھا, ایٹ لیسٹ کوئی سنائی تو ہے. ٹھیک ہے, یعنی no man is perfect in this world, but by and large I think it is a very healthy sign for democracy. چوہے صاحب دیکھیں, وہ کہتے ہیں no one, and certainly this افتخار was not perfect. ایک سب سے بڑی چیز جس پہ جہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے ڈسکس کیا جب ارسلان افتخار کا کیس آیا, یہ ایک کیا وجہ ہے کہ وہ جو کیا کرتے ہیں کہ کال اور فیل میں تھوڑا سا تضاد نہیں آ گیا, کہ بھئی آپ لوگوں کو تو احتساب کر رہے ہیں, تو جس کو پنجابی میں کہتے ہیں منجی تھلے ڈانگ, یعنی اپنی بیڈ کے نیچے آپ نے نہیں دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں عارف, ایک تو بات میں یہ عرض کر دوں کہ انور بیگ صاحب, اس میں میں آتا ہوں ارسلان کے معاملے پر. دوسرے اب آپ کے 2 رول ہیں یہاں, ایک تو آپ پیپلز پارٹی انور بیگ صاحب جو فرما رہے ہیں کہ کرپشن بہت ہوئی اور اس پہ سپریم کورٹ نے بڑا ایکشن لیا. کبھی ایسے نہیں ہوا کہ کوئی سابق ایم ڈی ہیڈ آف این انسٹیٹیوشن نے اپنی یا اس گورنمنٹ کے خلاف ایک خط تحریر کیا اس سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو سال پہلے کہ نندی پور کیس میں, کوئی 6 ماہ پہلے کی بات ہے, نندی پور کیس میں نواز گورنمنٹ نے 18 ارب روپے کا غبن کیا ہے. یہ منور بصیر ایم ڈی پیپکو نے چیف جسٹس کو لکھا کہ خدا رہا اس کا نوٹس لیں. سو موٹا, یہ پیپلز پارٹی کا ہوتا کے خلاف ہوتا تو نوٹس لے لیا ہوتا, وزیر کٹہرے میں کھڑا ہوتا اور سارے. پھر سپریم کورٹ نے, چیف جسٹس صاحب نے یہ فیصلہ دیا کہ کوئی ایکسٹینشن 60 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی. کسی اپنے رجسٹرار کو 3 کے 4 ایکسٹینشنز دے دی, وہ بھی سول سرونٹ ہے. پھر آپ نے ارسلان کا کیس کا ذکر کیا. مجھے تکلیف اس دن ہوئی جس دن یہ جب ارسلان کا کیس منظر عام پہ آیا, اس سے بہت پہلے, اس سے 8 مہینے پہلے میں خود چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کے پاس وہ ثبوت لے کے گیا جو اس کی کرپشن کے ثبوت تھے. آپ خود لے کے گئے؟ میں خود لے کے گیا, اور میں یہ پہلے کہہ چکا ہوں, یہ پہلی مرتبہ نہیں کہہ رہا ہوں, پہلے 6 مہینے پہلے, سال پہلے بھی, جب when it broke I said کہ میں نے یہ پہلے لے گیا تھا پچھلے سال. اور بتا رہا ہوں, جب کوئی بات اگر خود نہیں چھیڑتا ہوں, اگر کوئی بات اٹھائے تو میں بتاتا ہوں. مجھے تکلیف ہوئی کہ ان کا ذہن, ان پہ کوئی رد عمل ان کا نہیں, ورنہ اور اس پہ رد عمل جب وہ 8 مہینے بعد جب وہ منظر عام پہ بم کی طرح پھٹا وہ کیس, تو خود بیٹھ گئے بینچ پہ اور خود ہی بینچ بنایا جو بعد میں بنایا, یعنی منصف بھی خود ہی ٹھہرے اور مدعی بھی خود ہی. اور پھر پبلک انٹرسٹ میں کے نام پہ کیس کو لے کے اینڈ پہ کیا کہا 3 مہینے بعد کہ یہ پبلک انٹرسٹ کا معاملہ نہیں ہے, یہ پرائیویٹ پارٹیز کی خلاف ہے. ذرا
اس بعد میں آتے ہیں اس پہ. میں ذرا ڈسٹرکٹ طارق محمود سے 2 باتیں پوچھنا چاہتا ہوں. طارق صاحب، یہ آپ نے ارسلان والی بات تو سنی، لیکن 2 باتیں جو میں آئندہ پہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو نئے چیف آ رہے ہیں چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب، ان کے ہوتے ہوئے عدلیہ جو ہے اس کی آزادی جو ہے وہ کیا کم ہو جائے گی؟ ہم ڈوگر گیٹ کورٹ کی طرف واپس چلے جائیں گے؟ دوسرے یہ کہ بعض روایات جو ہیں، مثلا یہ جو سو موٹو نوٹس ہے، یعنی ہر چیز کا سو موٹو نوٹس، ایگزیکٹو کے اوپر چھپ خون مارنا، یہ چیزیں. پھر ایک نیا چیز آئی ہے ٹکر کلچر، کہ ججوں کے ریمارکس جو ہیں فیصلہ آباد میں آتا ہے، ٹکر پہلے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. ان پر آپ کا کیا تبصرہ ہے کہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں آئندہ جوڈیشری کو؟ دیکھیں جی، میں اس کو ایکسپیکٹ جو کر رہا ہوں وہ یہ دیکھیں 184(3) جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہ ان کے پاس جورسڈکشن ہے، لیکن اس کے کچھ پری ریکوزٹ بھی ہیں، کچھ گرے ایریا بھی ہیں. پاکستان جیسے ملک میں 184(3) کی جورسڈکشن ایکسرسائز کرنی چاہیے، لیکن خدا کے لیے کم سے کم آنے والے دنوں میں جو کام کرنا ہوگا تمام پریزیڈنٹس کو سامنے رکھیں، وہ تمام پریزیڈنٹ بشمول جو کہ چیف جسٹس صاحب نے اور جسٹس خواجہ صاحب نے خاص طور پر دی ہیں، اور بیٹھ کے کچھ اصول وضع کریں. کیونکہ مجھے ایز اے وکیل اب 37 سال مجھے بھی ہو گئے پریکٹس کرتے ہوئے، مجھے یہ نہیں پتا کہ اگر ایک میٹر کو میرے سامنے لا کے رکھے گا تو کیا اس میں سو موٹو پاسبلی ایکشن لیا جا سکتا ہے یا نہیں. تو بات یہ 184 کے اصول وضع کریں، ایک میں ان سے یہ توقع رکھتا ہے. دوسری بات ہے میں ڈسپلن پر بہت زور دوں گا، کیونکہ دیکھیں اگر ڈسپلن ہی نہیں ہے، میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن روز جو خبریں آتی ہیں اور جس طریقے سے ججز کے ساتھ اور وکلا آپس میں اور ماحول بنا ہوا ہے، میرا خیال ہے اس کو بھی کنٹرول کرنا پڑے. ایک میں اور نشاندہی کروں، یہ ایک فیس ویلیو جو ہے نا، دیکھیں جب میں نے 1977 پروفیشن کا آغاز کیا اس وقت صرف فیس ویلیو ہوتی تھی، جیسے اے کے بروئی صاحب ہو گئے، خالد اسحاق صاحب ہو گئے، شریف الدین پیرزادہ صاحب ہو گئے، قصوری صاحب ہو گئے، بٹالوی، جو ان کا نام سنتے تھے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ریسٹوریشن کے بعد کچھ لوگوں نے نیوسنس ویلیو بنا لی، اور اس میں ایسے ایسے لوگ بھی شامل تھے جس کا شاید تحریک سے ضرورت نہیں تھی، تعلق نہیں تھا. تو میرا کہنا ہے ججز کو سب پتا ہوتا ہے کہ یہ جو وکیل سامنے پیش ہو رہا ہے یہ کس قسم کی وکالت کرتا ہے، اس کی کمپیٹنسی کیا ہے اور اس کی انٹیگریٹی کیا ہے. تو میرا خیال ان کو اس چیز کو کنٹرول کرنا پڑے گا. اجمل میاں صاحب، زیادہ دور کی بات نہیں، اجمل میاں صاحب کا ایک طریقہ کار تھا، 9:30 شروع کریں، 11 بجے وقفہ کریں، 11:30 دوبارہ شروع کریں، 1 بجے وقفہ کریں، اور بہت کام ہوتا تھا، کوئی فالتو بات نہیں ہوتی تھی، کیس سے ہٹ کے کوئی بات نہیں ہوتی تھی. تو میں توقع کرتا ہوں کہ وہ فائل کو دیکھ کر فیصلہ کریں، شکلوں پر نہ کریں، کسی کو عدالت میں لبرٹی نہ لینے دیں، تو یہ معاملے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. اور ایک میں آخری بات کہوں، دیکھیں گزارش یہ ہے، بیگ صاحب نے فرمایا بھائی جو جوڈیشری چاہے کتنی ہی ایکٹیو کیوں نہ ہو جائے، لیکن ایک بات سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو ہمارا ملک ہے اس کو آفٹر آل الٹیمیٹلی چلانا ان ایگزیکٹو نے یا پارلیمنٹ نے یا بیوروکریسی نے. لیکن پارلیمنٹیرین کے ساتھ جو کچھ عدالتوں میں ہم نے دیکھا، اور یہ صادق اور امین کے نام پر جو کچھ اس ملک میں ہوا، حالانکہ 18ویں ترمیم میں یہ کہہ دیا گیا کہ وہ جو ریلیونٹ کلاز ہے ایف ہے، unless there is a declaration by a court of law to the contrary. لیکن یہ جو ضیاء الحق نے اس میں ڈال دی تھی، پہلے بات ضیاء الحق کے زمانے میں عمل نہیں ہوا، مشرف کے زمانے میں عمل نہیں ہوا، لیکن آج لوگ صادق اور امین کے نام جو ہے گھروں کو بھیجے جا رہے ہیں. اچھا، میں ایک اور موضوع بعد میں آپ کی طرف آتا ہوں. بیگ صاحب آپ یہ بتائیں کہ جو چیئرمین نادرہ ہیں طارق ملک، ان کو اوپر شب خون کو مارا کہہ رہی ہیں، 1:30 بجے ان کو فارغ کر دیا گیا وزارت داخلہ نے، اگلے روز وہ بحال ہو گئے. ان کا ٹینیور 2015، جب تک کہ وہ ایسے کیسز سن رہے تھے تھم امپریشن کے جس سے پی ایم ایل این کے کچھ لوگ متاثر ہوتے تھے. تو یہ تو لگتا ہے کہ آپ نے جسٹس افتخار کی جبکہ وہ جا رہے ہیں اور نئے چیف جسٹس کی آمد ہے، کوئی اچھا سگنل نہیں دیا. لگتا ہے کہ پی ایم ایل این نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا. غالباً آپ تو اس وقت شاید پی 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 میں تھے جب یہ پہلے کے جو دور میں جو پی ایم ایل این کے، لیکن اب تو آپ پی ایم ایل این میں ہیں. بتائیے کہ یہ کیا ایسی افتاد آ پڑی تھی کہ آپ نے راتوں رات یہ خون مارا؟ عارف صاحب، ٹو بی ویری آنیسٹ، یہ معاملہ ابھی کورٹ میں ہے. اب ان چیزوں پہ بات کرنے پہ کوئی سینس بنتا نہیں ہے. اب کورٹ میں معاملہ ہے، اور ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ایک خبر دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ ہے کہ طارق ملک صاحب نے شاید اعتزاز صاحب کو انگیج کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اب کورٹ میں ہے اور سبجیکٹ سے لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ واٹ ایور دے ڈیسائیڈ ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا کنٹری. لیکن اس سے کچھ سیاسی پہلو تو ہے نا جناب. دیکھیں نا،
سیاسی پہلو موجود ہیں کورٹ میں تو اپنی جگہ پر عارف صاحب یہ معاملہ لیکن کورٹ میں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ سیاسی طور پہ آپ کو کورٹ میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا میری رائے میں. دیکھیں مجھے نہیں پتا اس کی ڈیٹیلز نہیں پتا, میں نے بھی یہ خبریں ہی سنی ہیں, بٹ میں یہ سمجھتا ہوں اس ٹاپک کو نہ ہی چھیڑا جائے تو بہتر ہے, ان دا سینس کہ کورٹ میں ہے, لیٹ دا کورٹس ڈیسائیڈ, فیکٹس فگرز سامنے آ جائیں گی, اینڈ لیٹ دا کورٹ بی دا بیسٹ جج ان دا میٹر. کیوں نہیں طارق صاحب آپ کی کہہ رہا ہے؟ سر گزارش یہ دیکھیں, ایک بات ہم مانتے ہیں کہ جو بھی آپ کام کریں وہ قانون کے مطابق کریں, اور ایک پارلیمنٹیرین کو گو کہ میرا سیاست سے بالکل ہی کوئی تعلق نہیں ہے کبھی بولے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ رول ماڈل سب کو بننا چاہیے, اور ایک اس قسم کا آپ سپیس پرووائڈ نہ کریں دوسرے انسٹیٹیوشن کو کہ وہ انکروچ کریں. لیکن بدقسمتی ہے ہمارے ملک میں کوئی بھی رول ماڈل بننے کے لیے تیار نہیں ہے, چاہے وہ مونِ سلائی کا کیس لے لیں, چاہے جتوئی صاحب کے شاہ زیب کیس کو لے لیں, چاہے گیلانی صاحب کے بچوں کا کیس لے لیں, یا چاہے افتخار ارسلان کا کیس لے لیں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں رول ماڈل نہیں بننا. ہم کہتے ہیں قانون تو اپلائی ہو لیکن مجھ پر اپلائی نہ ہو, باقی سب پر اپلائی ہو. طارق ملک کے بارے میں عارف صاحب میں ایک آدھ, چونکہ بیگ صاحب نے میرا ذکر بھی کیا کر دیا ہے, طارق ملک کو راتوں رات ریموو کیا گیا, راتوں رات, کیونکہ وہ یہ ووٹ کی اور بایو میٹرک تھم امپریشن چیک کر رہے تھے. اب تھم امپریشن سارے ان کے غلط ہیں. حلقہ 139 قصور سے ثابت ہوا ہے کہ ایسے پولنگ سٹیشن جن کے بیگز میں ردی بھری ہوئی ہے, ردی ان بیگز کا بھی ریزلٹ ریٹرننگ افسر نے دیا. وہ تو یہ بھی ہے کہ پیروں کے انگوٹھے بھی لگائے گئے, یہ تو چلے. اچھا نہیں, میں طارق ملک ابھی بریک کا ٹائم ہو رہا ہے, اس کے بعد آپ سے گفتگو سلسلہ جاری رکھیں گے. جسٹس طارق محمود اور سینیٹر نمبر بیگ ہمارے ساتھ تھے, میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا. بریک کے بعد اب جوہری صاحب آپ سے مختصر بات کریں گے. تھینک یو. ویلکم بیک ناظرین. جوہری صاحب ہم بات کر رہے تھے طارق ملک صاحب کی ریموول کی, اور اب آپ ان کے وکیل بھی لگ گئے ہیں, مجھے پتہ لگا. بڑی دلچسپ صورتحال ہے عارف صاحب. اس میں گورنمنٹ نے طارق ملک کو نادرہ کی سربراہی سے ہٹا دیا راتوں رات. اس کو بٹھایا ہوا تھا پنجاب کی ایک مقتدر شخصیت کے ساتھ جو دھمکیاں دے رہی تھی. 4 گھنٹے وہاں بٹھائی رکھا, اور پھر اس کو وہ پتہ لگا کہ وہ دفتر سے فارغ ہو گیا. اچھا, یہ لاہور میں باقاعدہ اس کے پاس کوئی انٹیروگیشن ہو رہی تھی؟ ان کی انٹیروگیشن ہو رہی تھی. اچھا. اور اس دوران فارغ کر دیا. اس کو یہی کہا جا رہا تھا کہ یہ تم نہ کرو, بایو میٹرک چیک نہ کرو. خیر, اس نے ریٹ فائل کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے قانون دیکھا تو نادرہ کے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ چیئرمین نادرہ جو ہے وہ اس کی میعاد, عہدے کی میعاد 3 سال ہے, قانون میں لکھا ہے. اور اس کو ہٹانے کے لیے یہ ضابطہ ہے, نوٹس ہوگا. یہ آئینی پوزیشن تو نہیں ہے جو نہیں, آئینی نہیں ہے پر قانونی ہے. قانون جو خصوصی قانون ہے اس سے متعلق نادرہ کا جو ایکٹ ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے. تو اس کو تحفظ تھا, ہائی کورٹ نے اس کو بحال کر دیا, نوٹیفیکیشن سسپینڈ کر دی, اس کی معطل کر دی. اب اس کو خدشہ تھا کہ اپیل ہو جائے گی سپریم کورٹ میں. وہ میرے پاس آ گئے. ایک اطلاع دیتا ہے رسپونڈنٹ, مسئول علیہ جو ہوتا ہے سپریم کورٹ کو, اس کو کہتے ہیں کیویٹ, کہ یہ میرا وکیل ہے اور میں نے وکیل کر لیا ہے, اور اگر اپیل ہوئی اور آپ نے کوئی عبوری فیصلہ بھی کرنا ہوا تو میرے وکیل کو سنے بغیر نہ کیجیے گا. وہ جب میں نے کیویٹ بھی فائل کر دیا, میں اس کا وکیل ہو گیا. گورنمنٹ نے اپیل فائل کی تھی, اس پہ چیف جسٹس صاحب نے لکھ دیا کہ ٹو بی فکسڈ
after 10 days, to be fixed after 10 days. ہم مطمئن ہو گئے کہ اس دوران ہائی کورٹ فیصلہ کر لے گا جو بھی ہوگا. وہ زاہد حسین، بریگیڈیئر زاہد حسین جس کو لگایا تھا کراچی والا اس کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے. وہ تو عدالت نے معطل کر دیا اس کا نہ سٹیٹس ہے نہ لوکس سٹینڈ ہے. اس نے ایک اور پٹیشن کر دی جس میں اب میں نے اطلاع نہیں دی ہوئی کہ میں وکیل ہوں. ویسے میں وکیل ہوں طارق ملک کا. اس کو منڈے کے لیے، کل کے لیے لگا لیا چیف جسٹس صاحب نے اپنے سامنے. اب اپنے سامنے ان کا اگر پہلا کیس ہو تو نہیں لگا سکتے کیونکہ میں اس میں کیس ہوں، اور میں نے 20 جولائی 2007 کو اعلان کیا تھا اور چیف جسٹس صاحب نے اس کو اپروو کیا تھا اس بات کو. اور اس کے بعد سینکڑوں کیسز سینکڑوں میں نے کلائنٹس کو انکار کیا جو میں چیف جسٹس کے سامنے پیش نہیں ہوا. سینکڑوں پارٹیز کو میں نے انکار کیا کہ میں نہیں پیش ہوتا. اب یہ کیس جاتے جاتے نثار علی صاحب، وہ میں بتا رہا تھا کہ خواجہ آصف صاحب ہو گئے، نثار علی صاحب ہو گئے، راجہ ظفر الحق صاحب ہو گئے، ان کی بات اس طرح مانی جاتی ہے. اب اس کو صاحب یہ جو طارق ملک صاحب یہ جیلیں، یہ بھی ایک بات خرابی بسیار یہ لگا گیا کہ جی یہ پیپلز پارٹی کے الیکشن سیل کے ممبر تھے. اب یاد آیا حکومت کو. اب دیکھیں نا، یہ الیکشن سیل کا اول تو وہ حصہ نہیں تھا. کسی کو بہتان کسی پہ لگانا ہے تو آپ جو مرضی لگائیں اور جو مرضی کہہ دیں. اب اس کا ثبوت مجھے لا کے دکھائیں کہ الیکشن سیل کا حصہ تھا. وہ الیکشن سیل کا حصہ نہیں تھا. وہ ویسے ایک دانشور آدمی ہے، ہائیلی کوالیفائیڈ ہے. والد صاحب بڑے ملک بہت بڑے دانشور ہیں اور بڑے ایماندار، بڑے آدمی ہیں، بڑے آنیسٹ، کوئی نظر نہیں آئی، بڑے آنیسٹ، بڑے پائے کے آدمی ہیں، بزرگ ہیں اور اسکالر ہیں. ہائیڈلبرگ میں اقبال چیئر پہ. میں جب کیئر ٹیکر انفارمیشن منسٹر تھا تو میں گیا نادرا کے چیف، مجھے بلایا ان کے دفتر اور میں بڑا متاثر ہوا ان کی کارکردگی سے. پھر مجھے پتہ لگا کہ یہ بعض ملکوں میں باہر نادرا جو ہے وہ رول ماڈل کے طور پہ کام کر رہی ہے اور پاکستان کے لیے فورن ایکسچینج لا رہی ہے. تو اس کو اچھا نام دیا اپنے ہیروز کو اپنے. اب کل کیس لگا ہوا ہے. اب کل میری طرف سے، میں تو ان کی عدالت میں پیش نہیں ہوتا، ایسوسیٹ میرے جا کے ان کو عرض کریں گے چیف جسٹس صاحب کو کہ اس میں اعتزاز احسن پہلے سے وکیل ہیں، اس ریکارڈ پہ نہیں ہوں گے، پر طارق ملک کے اس فیصلے کو ڈیفینس کرنے میں وکیل ہیں. اور سپریم کورٹ کے 20 فیصلے ہیں، 20 کہ ہائی کورٹ کے عبوری حکم کے خلاف سپریم کورٹ پٹیشن نہیں لیتا. پہلے ہائی کورٹ میں 11 تاریخ فکسڈ ہے. چلیں یہ فاسٹ ٹریک ہو رہا ہے نا، اسپیڈی جسٹس ہو رہا ہے جو صاحب. ایک اور یہ تو آپ کو پتہ ہے خاصا ہے، خاص طور پہ اس پہ ہم ایک اور موضوع کی طرف ذرا ایک ذاتی سی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. جی کیجیے. جو صاحب آپ کا نام بار بار آ جاتا ہے کہ ایل پی جی کے آپ بینیفیشری ہیں، اور بعض اینکر بڑے بڑے مزے لے کے آپ کا نام لیتے ہیں کہ جناب تو جب آپ اتنے بڑے خود بھی محتسب ہیں، یعنی آپ نے افتخار صاحب سے ان کے بیٹے پہ کیا، تو یہ آپ کے اوپر خصوصی نوازش کی گئی تھی جس کا یہ جے جی بی ایل کیس میں اب دوبارہ ذکر آیا اور اخباروں میں چھپا. دیکھیں عارف، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے مبصرین خبر نہیں ان واقعات کو جانے بغیر ہی بات کرتے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ یہ کہنا ایل پی جی کوٹا، ایل پی جی کوٹا، ایل پی جی کوٹا، اس کو کوٹا، اس کو کوٹا، اس کو کوٹا. ایل پی جی کا کوٹا سن 2000 میں ختم ہو گیا تھا. اس سے پہلے حکومت دیتی تھی کوٹا، اس کو کوٹا کہتے تھے. حکومت خود ایل پی جی اون کرتی تھی اور ایل پی جی کا کوٹا پارٹیز میں ثوابدیدی انداز میں دیتی تھی. 2000 میں مشرف نے ختم کر دیا. 2003 میں یہ جامشورو جوائنٹ وینچر، میرے ایک دوست نے، ہم سکول میں اکٹھے تھے، اقبال زید احمد اور میں، ہم سکول میں اکٹھے تھے. اس نے جب لگانا شروع کیا، 105 ملین ڈالرز کی انویسٹمنٹ لے کے آیا وہ پاکستان میں، جب انویسٹمنٹ لانے کو کوئی تیار نہیں تھا. 6 پارٹیز پری کوالیفائڈ تھیں، کسی نے بڈ دی نہیں کیونکہ 9/11 ہو گیا تھا اسی وقت. 9/11 کے وقت یہ کے ساتھ یہ کنٹمپورینیس یہ بات ہے، تو پارٹیز بیک آؤٹ کر گئیں. اب بڈ ایک تھی. اب کسی نے یہ تو نہیں کہا، کسی نے روکا تو نہیں بڈ آپ نہ داخل کریں. جو 6 کمپنیاں پری کوالیفائڈ تھیں ان میں سے کسی نے بڈ پہ اعتراض نہیں کیا. یہ آپ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کوئی اسپیشل فیور نہیں کیا. میں عرض کرتا ہوں نا، کسی نے، جو رائیول پارٹیز ہیں ان کو بھی تو
کرنا چاہیے نا آبجیکٹ کہ جی ہمیں بڈ نہیں کرنے دیا یا اس کو مراد دے دی. کسی نے اس کی شفافیت پہ آبجیکٹ نہیں کیا, کسی نے. 2003 میں معاہدہ ہوا, 2011 میں آ کے خواجہ آصف صاحب دا بلو آئیڈ پٹیشنر, وہ انہوں نے رٹ فائل کر دی سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ. اب ڈائریکٹ کی, میں جے جے وی ایل کا وکیل. یہ بلو آئیڈ پٹیشنر سے کیا مراد ہے آپ کی؟ جن کی ریکارڈ ہر پٹیشن میں جیتنے کا ہے, اور ایک رات کو وہ پٹیشن دیتے ہیں, دوسرے دن سپریم کورٹ ان کو فل ریلیف دیتا ہے. جس طرح انہوں نے 80 پروموٹیز کو ختم کیا فیڈرل گورنمنٹ کے اس سال مئی کے مہینے میں, مئی نہیں اپریل کے مہینے میں پٹیشن کی. قطع نظر اس کے, اب جے جے وی ایل نے 2011 میں, اب میں ان کا وکیل تھا. اب وکیل میں ہوں, انور ظہیر جمالی صاحب کے پاس کیس لگا, وہ ڈسمس کرنے لگے تھے کیونکہ سندھ ہائی کورٹ میں اسی معاملے پہ ایک سول سوٹ چل رہا ہے جس میں بھی میں وکیل ہوں. سول سوٹ اسی معاملے پہ سپریم کورٹ نے ڈائریکٹلی انہوں نے جب کیا خواجہ آصف صاحب نے, انور ظہیر جمالی صاحب نے کہا کہ یہ کیس نہیں بنتا, تم انویسٹمنٹ کو بگانا چاہتے ہو, آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کیسی کیوس کریٹ کرنا چاہتے ہیں, اکنامک کیوس. خواجہ صاحب نے ڈیٹ لے لی, انہوں نے لکھا جوڈیشل فائل پہ کہ یہ پارٹ ہرڈ ہے, یعنی ہمارے سامنے ہی سنا جائے گا. 2 مہینے بعد چیف جسٹس صاحب نے اپنے سامنے لے لیا. میں نے درخواست دی کہ یہ میں وکیل ہوں, اس میں آپ نہیں سنتے میرے کیس, اور آپ نہ سنیں. آپ نے کہا نہیں میں سنوں گا. میں اس سے ہٹ گیا, پیچھے ہٹ گیا, میں نے کلائنٹ چھوڑ دیا. ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے ایل پی جی کوٹا کا. کوٹا, اب جے جے وی ایل ایک پرائیویٹ کمپنی ہے, گورنمنٹ کی کمپنی نہیں ہے. یہ گیس ایل پی جی ایکسٹریکٹ کرتی ہے اور بیچتی ہے, جس کی مارکیٹنگ کمپنی ایک ایسی ہے جو صاحب, لیکن اس کو یہ بھی تو آپ مد نظر رکھیں نا کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے خلاف کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے, اور بھی لوگ اس میں بڑے ہیں, اس میں کئی جرنیل ہیں, کئی بینکر ہیں, ان کا نام نہیں لیا جا رہا, آپ کا نام کیوں خصوصی طور پر آ رہا ہے؟ دیکھیں, جو ذرا زیادہ ٹیکس دیتا ہو, جو ذرا زیادہ قدرے زیادہ ایماندار ہو, جو زیادہ قدرے نیک نام ہو, جو سیاست میں ہو, اس کو ہی پڑ جاتے ہیں لوگ. کسی کو نیک نام ہی کسی کی برداشت نہیں کر سکتے اس ملک میں لوگ, اس ہمارے معاشرے میں. اب ایسے آ کے میڈیا پہ لوگ لگے ہوئے ہیں کہ جی اعتزاز احسن کو کوٹا دے دیا. او بھئی ایل پی جی کوٹا نہیں ہے. میری بیوی نے, بشرا اعتزاز احسن نے ایک کمپنی بنائی, اقبال زیڈ جو میرا کلاس فیلو اسکول کا, اس نے کہا کہ تم یہ بزنس میں آؤ. بشرا نے کہا مجھے نہیں بزنس آتی, اس نے کہا ساری میں سکھاؤں گا. اس نے پلانٹ لگایا, وہ پلانٹ آپریٹ بھی کر سکتی ہے, وہ مارکیٹنگ بھی کر سکتی ہے. اب وہ ایکسپرٹ ہے اس بزنس میں, سیکھا ہے اس نے, ہنر سیکھا ہے. اب اس میں پرائیویٹ کانٹریکٹ ہے, وہ جے جے وی ایل سے بھی خریدتی ہے, وہ پارکو سے بھی کمپنی خریدتی ہے, وہ ایس ایچ وی سے بھی خریدتی ہے, اگر کوئی اور امپورٹ کر رہا ہو ان سے بھی خریدتی ہے. بیچ میں ایک جس طرح سیمنٹ ہے کہ یہ جو اس کا مطلب ہے, یہ جو جے جے وی ایل فیصلہ ہے, اس سے جو آپ کی بزنس ہے آپ کو فرق نہیں پڑتا, کوئی اثر ہی نہیں, کوئی اس کا اثر ہے ہی نہیں. نہ اس فیصلے میں ہے کچھ, نہ اور نہ کمپنیوں کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں کہ آپ آئیں. کچھ کمپنیاں چلی لیکن گئی. پبلک پرسیپشن یہ ہے کہ یہ خاص فیور ہے, بعض لوگوں کو دیا جاتا ہے, اور جناب یہ ایسی چیز ہے کہ جس طرح بس آپ کو مل گئی تو 20-25 لاکھ روپے آپ کی جیب میں ویسے ہی آ جاتے ہیں مہینے کے. اس میں اگر پلانٹ لگانا ہے نا, مارکیٹنگ پلانٹ, تو 5-7 کروڑ کی انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے پلانٹ پہ. اوگرا سے لائسنس لینا پڑتا ہے. اوگرا ساری اسپیسیفیکیشنز پہ لائسنس دیتا ہے, یوں ہی نہیں دیتا. ہماری طرف سے ہم نے تو انکم ٹیکس دیے ہوئے ہیں, میرے تو لیجٹمیٹ پیسے ہیں, میری بیوی کے لیجٹمیٹ پیسے ہیں, میں نے انویسٹمنٹ کی ہے اس میں. مجھے نہیں پتا جنرلز کے بارے میں, جنرلز نے بھی 5-6 کروڑ لگایا ہوگا اور اس میں کیا ہوگا, اور وہ ایکسپلین کریں اپنے پیسے کو یا نہ کریں, مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں. ایک آخری سوال ذرا آپ سے ہٹ کے کرنے والا, کہ تصدق گیلانی صاحب جو آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں میرا جسر افتخار رول ماڈل ہے, تو اگر ایسے ہوا تو پھر تو یہ آپ کا خیال ہے کہ اس طرح کی جو پرو ایکٹیو کورٹ ہے یہ جاری رہے گی یا اس میں کوئی فرق آنے والا ہے؟ اب
نہیں، رول ماڈل تو افتخار محمد چودھری بہت سے لوگوں کے ہوں گے اور بڑے نیک دل لوگوں کے میرا خیال ہے ہوں اگر آن بیلنس دیکھا جائے تو انہوں نے کام تو کیا نا چوہدری صاحب، انہوں نے کام کیا. انہوں نے میں اس ملک میں جمہوریت کو مستحکم کرنے کے ان کا نہیں، نقصان جمہوریت کم اور کو فائدہ زیادہ. نہیں، جمہوریت کو انہوں نے کافی متزلزل کرنے کی کوشش کی. یہ آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کی ہمت تھی کہ وہ ان زلزلوں کو سہتے رہے، فرینکلی آنیسٹلی. بٹ ان کا پھر بھی نیک نام ہے. افتخار محمد چودھری کے اگر ایک دو چیزیں، جس طرح فقیر حسین کو ایکسٹینشنز دے دے کہ باقی سب کی ایکسٹینشنز ختم کر کے، جس طرح ارسلان افتخار کا کیس ہے، یہ ایک دو ان پہ سائے ہیں، داغ نہیں کہوں گا پر ان کے شیڈوز ہیں آن ہز پرفارمنس جو بڑے گمبھیر ہیں. صاحب وقت ختم ہو گیا ہمارا، لیکن ان کا انہوں نے اچھے کام بھی کیے ہیں، اس پہ بھی یہ بات ہو سکتی ہے. چوہدری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے آج ہمارے پارٹیسپینٹس کی باتیں سنی اور نتیجہ یہ ہوا کہ جسٹس افتخار جو ہیں جب کہ وہ جا رہے ہیں انہوں نے اچھے کام بھی کیے ہیں.